بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی جس میں ہم کچھ دعا کے تعلق سے اس کی اہمیت، اس کے آداب، اس کے طریقہ کار کے سلسلے میں قرآن و احادیث سے باتیں معلوم کرنے کی کوششیں کریں گے۔ انسان جب رحم مادر میں نطفے کی شکل قرار پاتا ہے، اس وقت سے وہ حاجتوں اور ضرورتوں کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کا یہ لامتناہی سلسلہ اس کی زندگی کے آخری سانس تک ختم نہیں ہوتا۔ وہ انسان زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی محتاجی اور ضرورت مندی یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ویسے تو انسان دنیا میں آنے کے بعد قدم قدم پر اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کا بھی ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت مند وہ اپنے خالق حقیقی کا ہوا کرتا ہے۔ زندگی میں ایسے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں کوئی دوسرا انسان اس کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے وسائل، ذرائع جواب دے جاتے ہیں، اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں نصرت اور امداد کا، ضرورت پڑنے پر جان نچھاور کر دینے کا دم بھرتے تھے۔ بالفاظ دیگر، انسانی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا، وقت انسان پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے، راہ میں چھوڑ کے سایہ بھی چلا جاتا ہے۔
ایسے میں اس کی امیدوں کا چراغ، اور یوں کہہ لیا جائے تمناؤں کی کرن صرف ایک رہ جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے رب کائنات کی ذات کریم۔ وہی ذات باقی رہ جاتی ہے جو انسان کو کبھی تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑتی۔ پوری دنیا سے مایوس ہو کر جب کوئی بیچارہ، بے بس، لاچار، مجبور، مقہور، کہہ لیا جائے ستم رسیدہ اور کمزور اور لاغر بندہ اسے پکارتا ہے، تو وہ ذات فوراً اس کی چارہ جوئی کرتی ہے، اس کے دکھوں کا مداوع کرتی ہے، اس کے غموں کو ہلکا کرتی ہے۔ جو کچھ اس وقت بندہ مانگتا ہے وہ ذات اسے دیتی ہے، جو کچھ آرزو انسان کرتا ہے وہ ذات پوری کرتی ہے۔ اور بے شک وہ ذات رب کائنات کی ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک کی ہے، جو ہر حال میں ہر وقت اپنے بندوں کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ستم رسیدہ افراد کی فریاد سنتی ہے اور اسے پورا بھی کرتی ہے۔ اور وہ ذات ہے ہی ایسی جس کے در اقدس سے کوئی انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ شرط یہ ہے کہ اسے پکار کر دیکھا جائے۔ دنیا کی تمام مخلوقات، خواہ جاندار ہو، بے جان ہو، زبان رکھتی ہو یا بے زبان ہو، اپنے تمام معاملات میں اپنے رب کی محتاج ہوتی ہے۔ فوائد کے حاصل کرنے میں، مصائب اور آلام سے نجات حاصل کرنے میں، اپنے دین و ایمان کی اصلاح اور اپنے دین دنیا کی بہتری کے لیے الغرض ہر ایک معاملے میں تمام مخلوقات اللہ کے ذات کی محتاج ہے۔ ہر ایک معاملے میں تمام مخلوقات اپنے رب کریم کی سراپا محتاج ہوتی ہے، اور اپنی محتاجگی میں، اپنی ضرورت خیزی میں، یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی حاجت مندی میں جب کوئی مخلوق اپنے رب کو پکارتی ہے تو در حقیقت وہ اپنے عبدیت کا اظہار کرتی ہے، اور یہی عبدیت کا اظہار انسانیت کی معراج ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ کو یہ بات بے حد محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے اپنی حاجات اور ضروریات کی تکمیل کا سامان مانگیں۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ قرآن کریم کی اسی صورت میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ قرآن کریم کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کرے، میرے بابت سوال کرے تو بتا دیا کرے انی قریب، میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فرمایا بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کرے اور مجھ پر پختہ یقین رکھے تاکہ وہ راہ مراد پا جائے۔ قرآن کریم کے سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں، اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا ہنالک دعا زکریہ ربہ۔ حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی
عرض کیا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مولا مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر آہستہ آہستہ دونوں طریقے سے دعائیں کیا کرو، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ رب حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام دو فرزند عطا کی، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو خوب سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ بے شک میرے رب نے جو مجھے اولاد دی ہے، اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے، فرمایا کہ میری اولاد نماز کو قائم رکھنے والا بنا دے، اے میرے رب تو میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بے شمار آیات میں بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہی ذات، وہی رب ہے جو تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے وہ جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرما دیتا ہے، تمہیں زمین میں وارث و جانشی بناتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ میں آپ کو بے شمار آیات قرآنی بتلا رہا ہوں دعاؤں کے اہمیت کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت نے کیسی کیسی آیات نازل فرمائی، فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری زندگی سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوہر ہے۔ اللہ کے رسول نے نہ صرف اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی بلکہ اس کے فضائل، اس کے آداب، اس کے طریقے بھی ہمیں بتلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہوئے سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، سب بھوکے ہو، فرمایا کہ سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کو کہ جس کو میں لباس پہناؤں، فرمایا فاستکسونی اکسکم، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار،
اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعاکم احد اذا دعا احدکم فلیعزم فی الدعاء ولا يقل اللہم ان شئت فأتنی فإن اللہ لا مستکرہ لہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو دعا میں اصرار کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ خدا کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ولا يزيد في العمر الا البر، نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ بے شمار روایات، بے شمار احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہ عین عبادت ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل کے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں ہے۔ اسی لیے تو بے شمار روایات دعاؤں کے تعلق سے، قرآن و حدیث سے، جہاں دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت اور پسندیدگی معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث مبارکہ میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وعیدیں بھی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ عز وجل یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس پر اپنا غضب نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم، تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، ایک مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، فرمائے کہ یہ تینوں ایسے ہیں کہ تینوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذا نكثر قالوا الله اکثر۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات ہیں جس میں آپ کا فرمان یہ ہے، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ کسی میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، اللہ اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو اس کی دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس سے کسی قسم کی کوئی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول پھر ہم تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، من عدوکم ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم، جو تمہیں دشمنوں سے بچائے، تمہارے رزق میں اضافہ کر دے۔ فرمایا، تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم، اللہ سے دن رات دعائیں کرتے رہو، کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، اگر کوئی انسان ان دعاؤں کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائے اور آیات
جی، تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جو دعاؤں کے سلسلے میں اتنی اہمیت اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اگر ہم اس پر غور کر لیں تو یقیناً ایک انسان کے دلوں سے اتنی ساری دعائیں نکلے گی، اللہ رب العزت اسے قبول بھی کرتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على من كان فيك ولا ابالی۔ اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عن السماء عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالی۔ یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا لاتيتك بقرابها فرتا۔ فرمایا رب العزت نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ابن آدم، جب مجھ سے تو دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا رہے گا، قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائے پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے بھی برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا، یقیناً میں زمین کے برابر بھی تجھے بخشش عطا کروں گا۔ اتنی ساری روایات، اتنی ساری احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کے قلب میں یہ یقین بٹھانے کی کوشش کی کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، جان لو کہ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات جس میں آپ نے فرمایا، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت، کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، فرمایا کہ اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہے ان میں اسے عافیت کا سوال یہ زیادہ پسند ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی نافع ہے جو اتر چکی ہے اور اس مصیبت کے لیے بھی جو ابھی تک نہیں اتری۔ اے اللہ کے بندے دعاؤں کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ تعالی حیادار ہے، اللہ کریم ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ان یردہما صفرا خائبتین، اور وہ اسے خالی اور نامراد واپس لوٹا دے۔ بے شمار روایتیں، من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جسے پسند ہو کہ اللہ مشکلات میں، اللہ تکالیف میں، اللہ پریشانیوں کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کر لے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے اوقات میں اپنے رب سے زیادہ دعائیں کیا کرے۔ تو قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی اس طریقے کی روایات آئی ہیں، اس طریقے کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو دعاؤں پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان العبد لیدعو اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ فرمایا فیعرض عنہ، پھر وہ پکارتا ہے، ثم يدعو، وہ پکارتا ہے، یقول اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ابا عبدی، میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا، ان يدعو غیری یدعونی فاعرض عنہ اشہدکم انی قد استجبت له، وہ مجھے پکارتا رہا حالانکہ میں نے ہی اس سے موڑ لیا تھا۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا،
میں تمہیں گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لی۔ دعاؤں کے آداب ہیں، دعاؤں کا طریقہ ہے، پہلے اپنے دل کو اخلاص کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اخلاص کی نیت کے ساتھ، تاثر نیت کی زیرہ سے اپنے آپ کو منور کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی دعاؤں میں اخلاص کی نیت پیدا نہیں کریں گے، اپنے دعاؤں میں وہ تڑپ پیدا نہیں کریں گے، اللہ رب العزت غافل ان کی، اللہ رب العزت کاہل انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ خلوص اور سینے دلوں میں جگانا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر دعائیں مجنون کی طرح ہو جاتی ہے، دیوانوں کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رب کائنات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، تم اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ کَرِہَ الْکافِرُونَ، اگرچہ تمہارا یہ خدا کو پکارنا، تمہارے لیے یہ خدا کا پکارنا کافروں کو برا لگ جائے، تم اس کی ہرگز پرواہ نہ کرو۔ یعنی اگر دعا کی قبولیت کا مزہ چکھنا ہے، دعا کی قبولیت کی بھینی بھینی خوشبو سے اپنی حیات مستعار کی مشام جان کو معطر کرنا ہے، پہلے توحید کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ کے لیے خالص کر لو، ہر آمیزش سے بالکل پاک ہو جاؤ، ورنہ دعائیں کرتے چلے جاؤ گے اور اللہ رب العزت انسنی کرتا چلا جائے گا۔ دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہیں۔ دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ حدیث مبارکہ میں دعاؤں کے لیے بہت سارے آداب، بہت ساری تعلیم بتلائی گئی کہ جن کو ملحوظ رکھ کر دعا کرنا بلا شبہ قبولیت کی علامت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وقت بعض آداب کو جمع نہ کر سکے، ایسا نہ کرے کہ دعاؤں کو ہی چھوڑ دے، دعا پھر بھی انشاءاللہ العزیز اس کے لیے مفید ہوگی۔ آداب دعا میں بعض کو رکن یا شرط یا واجب کا درجہ حاصل ہے، جبکہ کچھ چیزیں مستحبات دعا کے زمرے میں آتی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے دعا کے موقع پر منع کیا گیا، جو منہیات اور مکروہات دعا کہلاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، اس یقین کے ساتھ کرنا کہ اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ بلا شبہ قبول کرے گا۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم اللہ سے ایسے دعائیں کیا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو جائے۔ دعا کے وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، دعا کے وقت دل کو حق رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے دعائیں کر رہے ہو اور تمہارے دلوں میں کچھ اور چل رہا ہو، تمہارے دلوں میں کسی اور رشتے کی باتیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ دعا کی قبولیت کی پوری امید رکھنا اور یقین رکھنا کہ اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ دعا کے وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت توجہ دلائی ہے کہ جب انسان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین ہوگا تو یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوگی، اور جب وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی تو یقیناً انسان کی بگڑی بنتی اور سبتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو ہمیں بتائی ہے، آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویبر لکم ارزاقکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ عز وجل یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے دعائیں نہ مانگتا ہو، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو، جسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین نہ ہوتا ہو، ایسے شخص کی دعاؤں اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے جو صرف اوپری دل سے اور توجہ کے بغیر دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں ایک بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے الہی، اگر میرے پاس اس کی حاجت ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں، مگر وہ مجھے پکارتا ہے، اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے،
اور میں کسی ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو. اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ حیادار ہے، اللہ باعزت ہے، اللہ کریم ہے. اذا رفع وجهه الى يديه، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، وہ اسے نامراد لوٹا دے. اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ حیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کا دل اپنے بندیوں کے پاس ہے، میں کیسے ایسے بندی کی دعا قبول کر لوں جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے کہہ دی، پھر اس نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خلوص دل کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اس کی دعائیں قبول ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ دعا کے وقت جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے، اپنے دل کو متوجہ رکھے، خضوع اور سکون قلب و رفت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو. اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اگر کوئی بندہ مشکلات کے وقت، تکالیف کے وقت، پریشانیوں کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس وقت بھی اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو فرمایا، اے میرے پیارے رسول وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب جب بندے آپ سے سوال کریں، میری نسبت سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے، آپ اسے جواب دیجیے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پہلے بتلایا فإنی قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ آپ اسے بتا دیں کہ میں اس کے قریب ہوں، میں پکارنے کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ رب العزت نے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کے بابت سے اس بات کا احساس دلایا، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی، ہمیں اس بات کی طرف یقین دلایا، کیوں ہمارے دلوں میں وہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا، کیوں ہمارے اندر وہ جذبات انگڑائیاں نہیں رہتی کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو لے کر جایا کریں. اس ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کی علامت کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، نیکی کی علامت کوئی چیز مزید عمروں میں اضافہ نہیں کر سکتی. آج ہم ہر چیز چاہیں لیکن اگر ہمارے پاس کوئی وقت نہ ہو تو بھی وقت نہیں ہے. دعا کرنے والے کی غذا، اس کا لباس حلال کمائی سے ہونا شرط ہے، حرام سے بچنا شرط ہے. اس لیے کہ کھانا پینا حرام کا ہوگا، پہننا حرام کا ہوگا، جسم کا گوشت اور حرام کمائی کھا کھا کر فربا ہوئے ہوں گے تو پھر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید و آرزو ہونی چاہیے. کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں اللہ تعالی خود پاکیزہ ہے، پاکیزہ اشیاء کو قبول کرتا ہے. اللہ نے تمام مومنوں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے انبیاء اور رسول کو دیا تھا. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں 172 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور ان چیزوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب بندہ کوئی لمبے سفر پر روانہ ہوا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا قدم گرد آلود ہوا کرتا ہے، وہ اسی حال میں آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑاتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. حالانکہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا لباس حرام ہے، اس کے جسم میں جانے والی غذائیں حرام کی ہے، پھر بھلا اس کی دعائیں کیوں قبول ہو؟ کس بنا پر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے؟ لہذا ہمیں حرام سے بچانا ہوگا، ہمیں خود کو حرام غذاؤں کا عادی بننے سے بچانا ہوگا. دعاؤں کو بھی اثر یہ چیزیں دیتی ہے، دعاؤں کے طریقے بتائے گئے، دعاؤں کے آداب بتائے گئے کہ جب بندہ دعا کرے تو دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں بتائی کہ تم میں سے جو کوئی دعا مانگے پہلے اللہ کی بزرگی بیان کرے، اللہ کی تعریف سے دعاؤں کا آغاز کرے، پھر اس پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے، جو چاہے مانگے. آپ روایتوں کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کو اٹھا کر پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا باتیں فرمائی. حضرت عمر سے منسوب کی روایت میں یہ بات بتلائی گئی کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے،
یعنی درجے قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ دعا کے وقت گناہوں کا اقرار کرنا، پہلے گناہوں سے باہر نکل آئے، اس پر ندامت کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم و اقرار کر لے، پھر اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دعا کی جائے، دعا پست آواز سے کی جائے، دعا بلند آواز میں نہ ہو۔ اللہ کے ارشاد ہے کہ تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعائیں کیا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے طریقے بتائے۔ آپ نے فرمایا ادعوا اللہ انتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعائیں مانگا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، جان لو، یقین کر لو، اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ آج ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ ہم نے اٹھا رکھا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کہیں اور گم شدہ ہے، زبان کچھ مانگ رہی ہے، دل کہیں اور گم ہو چکا ہے۔ ایسی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت نے تو دعاؤں کے تعلق سے یہ بات فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کے آداب بتلائیں، دعاؤں کا طریقہ بتایا۔ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کیے جا رہے ہیں، اگر کسی چیز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف دعاؤں کے لیے نہیں۔ کتنی بری ہے ایک انسان شام محنت اور مزدوری کرے، جب مزدوری لینے کا وقت آئے وہ وہاں سے واپس چلا جائے، ساری دنیا اسے بے وقوف شمار کرتی ہے، ساری دنیا اسے خراب کہنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے کہا تمہاری ضروریات کی تکمیل کے لیے، تم اپنی پریشانیوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ہم دعائیں نہیں مانگتے، نماز ہو گئی، مصلی لپیٹ کر بیٹھ گئے، مسجدوں میں سلام پھیری گئی، اٹھ کر جانا شروع کر دیے۔ نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنے میں رکاوٹیں بن رہی ہے۔ نے دعاؤں کی مستحبات کو بتلایا ہے کہ جب دعا کرے، اللہ سے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لے، مثلا نماز پڑھ دی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، صدقہ وغیرہ اہتمام کر لیا جائے۔ دعاؤں کے آداب میں یہ بات علماء نے لکھی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دو زانو ہو کر بیٹھنا، دونوں ہاتھ کا منہ تک اس طرح اٹھانا کہ ہاتھ ملے رہے اور انگلیاں بھی ملی ہوئی ہو اور قبلے کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ رب العزت کے اسماء صفات عالیہ کا ذکر کے دعائیں مانگنا، اس بات کی کوشش کرنا کہ دعا دل سے نکلے، خالق و مالک کے سامنے بیٹھنا، رو رو کر دعائیں مانگنا۔ اگر رونا نہ آتا ہو، رونے کی شکل بنا دینا، کم از کم رونے کی صورتیں تو بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں کو 3 مرتبہ مانگ تو سکتے ہیں۔ دعاؤں کے وہ الفاظ تیار کیے جائے جو قرآن کریم میں آئے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کیونکہ جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ان کے الفاظ خود قبولیت کی دلیل ہے۔ حدیث مبارکہ میں جن کی فضیلتیں آئی، جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہی ہوں گی۔ تمام چھوٹی بڑی حاجتیں سب اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتائی یہ بات، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے۔ دنیا کے انسانوں کا طریقہ مختلف ہے، مخلوقات کا طریقہ مختلف ہے، لیکن اس خالق کائنات کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ دنیا کے لوگ اپنی ضروریات کا تذکرہ کریں گے، ایک مرتبہ کریں گے پوری کی جائے گی، دوبارہ کی جائے گی، بارہ آپ کو پھٹکار دیا جائے گا، آپ کو جھڑک دیا جائے گا۔ لیکن قرآن جاؤ اس رب کائنات پر جو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم اللہ عز و جل یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ دعائیں نہیں مانگتا، جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جو اپنی ضروریات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا، رب العزت اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے دنیا کا دستور مانگنے والوں سے ناراض ہونا۔ اللہ کی محبت تو دیکھو کہ جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے لو نہیں لاتا، اللہ سے اپنی ضروری فکر نہیں کرتا، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بتائی جائے پورے قرآن کریم کی بیشتر آیات میں رب العزت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ کہ میں انسان کے شہوت سے زیادہ قریب ہوں۔
اللہ رب العزت جو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے اتنا محبتوں کا اظہار کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر بندے اپنے رب سے محبت نہ کریں، محبتوں کا اظہار نہ کریں، تو یقین مانے کہ پھر حالات کتنے زیادہ مختلف ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں کتنی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ اس لیے فرمایا دعاؤں کے آداب کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کے مستحب اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ جب کبھی بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے کئی درجات علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ فوری وہ چیز اس بندے کو عطا کر دی جاتی ہے، فوری وہ چیز اس بندے کو دے دی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ اس کے دعاؤں کو اللہ رب العزت کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیتے، کچھ وقت کے لیے دعاؤں کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے کوئی اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ اس کے لیے اس دعا کا ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دعا کے وقت اسباب کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسباب سے، تدابیر سے قطع تعلق ہو کر سب الاسباب، اسباب کے بنانے والی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اور انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، حد سے تجاوز کرنا غلط ہے، یعنی کسی ایسی چیز کی دعا نہ کرنا جو شرعاً عادتاً محال ہو یا بات پہلے ہی ہو چکی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی یوں دعا میں نہ کہے اے اللہ فلاں مردے کو زندہ کر دے، اے اللہ یہ عورت سے دعا کرے کہ مجھے مرد بنا دے۔ ایسی دعائیں آج کل بے بنیاد طریقے پر مانگی جاتی ہے، کہا کہ دعاؤں کے خلاف ہے۔ دعا میں کسی قسم کا تکلف یا قافیہ بندی نہ کرے، کیونکہ یہ امر حضور قلب سے باز رکھتا ہے۔ اگر خود بخود مقتضائے طبیعت عادت انسان کی ایسی ہوتی ہو کہ جب وہ بات کرتا ہو تو قافیہ بندی ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اپنے جان و مال اور اولاد کے لیے دعائیں نہ کیا کرو۔ ممکن ہے کہ قبولیت کے لمحات ہوں، دلوں سے یہ الفاظ نکلے، زبان سے یہ الفاظ نکلے، اور قبولیت کے بعد پشیمانی اٹھانا پڑے۔ دعا کی عدم قبولیت پر مایوس ہو کر دعا کرنا نہ چھوڑ دے، حتی الامکان اللہ کی ذات سے پر امید رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو کنارہ نہ کر لو، بلکہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بن کر رہو۔ دلوں میں یقین پیدا کرو کہ اللہ ہی دعاؤں کو قبول کریں گے، اس لیے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اپنے مالک کے روبرو ہاتھ کو پھیلانا عجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ قبولیت دعا بعض اوقات ہوا کرتے ہیں، ہر وقت ایسے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں جن میں دعاؤں کے قبول ہونے کی زیادہ توقع ہوتی ہے۔ ان حالات میں، ان اوقات میں یوں ہی اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آنے والے مہینوں میں ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا کرنے والے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں شب قدر جیسی اہم ترین رات ہمیں ملتی ہے۔ رمضان مبارک کے آخر عشرے میں شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اس میں عبادتیں کی جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کے تعلق سے مکمل سورۃ القدر نازل فرمائی، اس کی اہمیتوں کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے تمام دن اور رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، ہمیں دعاؤں کی عادت بنانی چاہیے۔ عید الفطر کی رات میں ہم بھول جاتے ہیں، خوشیاں منانے میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں دعاؤں کا خیال نہیں آتا، جبکہ احادیث مبارکہ میں اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک، اسی طریقے سے مزدلفہ میں 10 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب سے پہلے تک، اور چونکہ جمعہ کی رات اور دن کے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی آج بعد سے صبح صادق تک، حدیث مبارکہ میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں جو دعا کی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، مگر اس گھڑی کی تعین میں، اس لمحے کی تعین میں روایات اور علماء کے اقوال مختلف ہیں۔
روایات اقوال صحابہ تابعین سے دو وقت کی ترجیح ثابت ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ امام کے خطبے کے لیے منبر پر جانے سے لے کر نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک جو دعائیں کی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، خاص کر دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت، خطبے کے درمیان زبان سے دعائیں نہ کرے، البتہ دلوں میں دعائیں مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح خطیب خطبے میں جو دعائیں کرتا ہے ان پر دل ہی دل میں آمین کہہ لیا جائے۔ قبولیت دعا کا دوسرا وقت جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ بیشتر مواقع پر آپ حضرات کو یہ باتیں بتائی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، ہمیں خوب سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت سے خوب مانگنا چاہیے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہم سے گزر چکا، کتنے لوگوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے فرض نمازیں پڑھی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سجدے کی حالت میں دعائیں کی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے جو تلاوت قرآن کے بعد دعائیں کرتے ہوں گے۔ فرمائے کہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اذان و اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد۔ آج کل عجیب مسئلہ چل پڑا ہے، بھائی سارے اختلافات کو ایک طرف چھوڑ دو، یہ تو یقین کر لو کہ کم از کم فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، انفرادی ہی صحیح دعائیں مانگا تو کرو۔ لوگ مسجدوں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ہماری خواتین گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہی مصلی لپیٹ دیتی ہے، اللہ جانے کیا کام آ پڑتا ہے، اللہ سے مانگنے کی فرصت بھی نہیں، اللہ سے مانگنے کی فرصت بھی نہیں۔ بارش کے لمحات ہوتے ہیں، بارشیں برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں گر رہی ہوتی ہے، ہم جو ہے مست مگن ہو جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ فرمائے کہ نہیں، بارش کے برسنے کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ جن کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت بھی انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ تو دعاؤں کے قبول ہونے کے بہت سے مقامات، ہر جگہ قبول ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں دعاؤں کے قبول ہونے کی توقع زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ اگر دعا کی قبولیت کا مزہ چکھنا ہے، دعا کی قبولیت کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے اپنی حیات مستعار کے مشام جاں کو معطر کرنا ہے تو پہلے توحید کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا، ہر آمیزش سے بالکل پاک کرنا ہوگا، ورنہ دعائیں کرتے رہ جاؤ گے، دعائیں سنی نہیں جائے گی۔ دعا کو اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو مخ العبادہ، دعا یہ عبادت ہے، دعا یہ عین عبادت ہے۔ جب بندہ دعا کرے اللہ رب العزت دعائیں قبول نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں تو یہ بات بتلائی گئی، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے عافیت طلب کرو، عافیت کا سوال کرو، اللہ کو عافیت بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل، دعا اس مصیبت کے لیے بھی نافع ہوتی ہے، کافی ہوا کرتی ہے جو مصیبتیں اتر چکی ہیں، وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور اس مصیبت کے لیے بھی جو ابھی اتری نہیں ہے، جو ابھی پیش نہیں آئی ہے، جو انسان کو لاحق نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اللہ کے بندوں دعاؤں کو لازم پکڑ لو، دعاؤں کو لازم پکڑ، اس لیے فرمائے کہ دعائیں ہر جگہ قبول ہوتی ہے، اللہ ہر جگہ، اینما تکون، جہاں تم چلے جاؤ تم اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی محبتوں کو پاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا کتنا ہو کر رہتا ہے، اللہ سے کتنے دل کو لگاتا ہے، اللہ سے کتنے مانگتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ جب بندہ طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کی کر رہا ہو، اس کے طواف کر رہا ہو، فرمائے کہ طواف کرتے ہوئے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج کل حج جیسی عظیم عبادت، عمرہ جیسی عظیم عبادت کو لوگوں نے کھلواڑ بنا رکھا ہے، وہاں جا کر سیلفیاں لینے میں لگے ہیں، ویڈیو کال کرنے میں لگے ہیں۔ ارے کچھ تو شرم کرو، اللہ کے در پر آئے ہو، اللہ نے تمہیں بلایا ہے، یہاں آ کر بھی دنیا داری میں لگ جانا، یہاں آ کر بھی اپنے اوقات کو ضائع کر دینا، یہ انسان کے لیے کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ ملتزم پر جائیں، ملتزم پر چمٹ کر دعائیں کریں،
ملتزم اس جگہ کو کہتے ہیں جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے. ملتزم عربی میں چمٹنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے چونکہ اس جگہ پر چمٹ کر دعائیں کی جاتی ہے. لیکن آج کل لوگ ہاتھ رکھ کر سیلفی لینے میں لگے ہیں. اللہ کی پناہ، ایسی متبرک جگہیں ہیں، ایسی متبرک جگہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جائے اللہ فوری سنتے ہیں. حتیم میں دعائیں کی جائے، میزاب رحمت کے نیچے دعائیں کی جائے. اگر اللہ رب العزت نے کسی کو موقع فراہم کیا بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کا، اس مقام پر دعائیں کی جائے. صفا مروہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت دعائیں کی جائے. مقام ابراہیم کے پیچھے دعائیں کی جائے. اور مشاعر مقدسہ جو ہے، عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، جمر اولا اور جمر وسطی کے رمی کے بعد وہاں سے ذرا دائیں اور بائیں جانب ہٹ کر دعائیں کی جائے. یہ وہ مقامات ہے جہاں دعائیں بہت زیادہ قبولیت کے درجے میں ہوتی ہیں. اسی لیے فرمایا ایک تو انسان کو اپنی دعاؤں پر قبول ہونے کی امید ہونی چاہیے. وہ حضرات جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، احادیث میں جن کی دعاؤں کے قبول ہونے کی بشارتیں دی گئی ہے، فرمایا کہ مظلوم شخص جس کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. فرمایا دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا یعنی ایسا شخص جس پر کسی طریقے کا ظلم ہوا ہو، اگر وہ اپنی زبان سے کوئی بد دعا کر دے، زبان سے بد دعا کرنا بھی ضروری نہیں، دل میں اگر کچھ سوچ لے، وہ عرش کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. ایسے ہی کوئی بیمار ہو، مضطر ہو، مصیبت زدہ ہو، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ مشکلات میں، بندہ تکالیف میں، بندہ پریشانیوں کے وقت اللہ سے دعائیں کرے. لیکن میرے پیارو، اللہ کو دعائیں پریشانیوں کے وقت ہم یاد کرنے والے بن گئے، خوشحالی کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں لیتے رہنا چاہیے، ان کے حق میں بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. اسی طرح وہ والدین جو اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے، دل و جاں سے ان کی خدمت کرے، ان کی دعاؤں میں بھی شان قبولیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ واقعہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں. کہا کہ ان کی خدمت کرو. اور حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعائیں ضرور کروانا. تو جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں میں بھی جان ڈال دیتے، دل و جان سے ان کی خدمت کرتے رہیں. اسی طریقے سے وہ مسافر شخص جو اپنے گھر بار سے، اپنے اہل و عیال سے دور ہو، چونکہ وہ اپنے مقام سے دور ہوتا ہے، آرام نہ ملنے کی وجہ سے مجبور اور پریشان ہوتا ہے، جب مجبوریوں میں اپنی حاجت مندی کی وجہ سے وہ دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں اخلاص سے بھری ہوئی ہوتی ہے، صدق دل سے نکلنے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وقت لمبی بھوک پیاس کے بعد کھانے پینے کے لیے نفس کے شدید تقاضے کا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ایک فریضے کو انجام دیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوک پیاس کی شدتیں برداشت کی ہے. اللہ کے لیے روزے کے اختتام پر بندے کو یہ مقام دیا جاتا ہے کہ اگر اس وقت وہ دعا کرے تو اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعائیں بھی قبول کی جاتی ہے. اپنے لیے تو سب دعا کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خصوصی اور عمومی دعائیں کرنی چاہیے. خواہ کوئی دعا کے لیے کہے نہ کہے، دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات بتلائی گئی سب دعاؤں سے بڑھ کر جلد از جلد قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غائب کے لیے کی جائے، کیونکہ یہ دعا ریاکاری سے پاک ہوتی ہے،
محض خلوص اور محبت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اس میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ بھائی کے حق میں اس نے دعا کی ہے، اللہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت اور دولت کی خوشخبری سنائے۔ تو دعاؤں کے یہ قبولیت کے درجات، دعاؤں کے قبول ہونے کی علامتیں بتلائی گئی ہے کہ بندہ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ کا خوف طاری ہو جائے، بے اختیار رونا آ جائے، بدن کے روئیں کھڑے ہو جائے، اس کے بعد اطمینان قلب اور ایک قسم کی فرحت کا محسوس ہونا، بدن کا ہلکا معلوم ہونے لگنا، کندھوں پر سے ایسا محسوس ہے کہ کوئی بوجھ اتار لیا گیا۔ جب ایسی حالتیں پیدا ہو تو اللہ کی طرف خشوع قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خوب حمد و ثنا کی جائے، درود کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس کیفیت کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت میں ہم لوگ بہت جلدی مچاتے ہیں، جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت متعین ہے۔ نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنی چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی۔ اللہ کے فضل سے نا امید ہونا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مطلوب سے بہتر کوئی دوسری شے انسان کو عطا فرماتا ہے، کوئی آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے میرے عزیزو، دعا یہ مظہر عبدیت ہے اور ایک اہم عبادت ہے۔ دعا بے چین دلوں کے لیے تسکین کا سامان ہے، گمراہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، متقیوں کے لیے اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ اور گنہگاروں کے لیے اللہ کی بخشش اور مغفرت کی باد بہار ہے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں میں ہرگز کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی محرومی کی بات ہے، ہم دشمنوں سے نجات اور طرح طرح کی مصیبتوں سے دور ہونے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو تدبیریں ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم وہ نہیں کرتے جو باتیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہم وہ نہیں مانگتے جو ہمیں مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے، طرح طرح کی مصیبتوں سے دور ہونے کی تدابیر، لوگ تعویذوں کی طرف، لوگ نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان، ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے، اور وہ ہے دعا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اہم اور محتم بشان عبادت کے ارکان اور شرائط اور اس کے واجبات کی مستحبات کے ساتھ اور منہیات و مکروہات سے بچتے ہوئے اپنے خالق و مالک کے سامنے وقتاً فوقتاً خوب دعائیں کیا کرے، خوب اس رب کریم سے مانگا کرے، اپنے حاجات کو بھی مانگا کرے، اپنے ضروریات کو بھی مانگا کرے، اس لیے کہ جو اس رب سے مانگتا ہے اسے کسی اور کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز کرنے کی نوبتیں نہیں آتی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ دعائیں کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہر موقع پر ہمیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین پیدا ہمارے دلوں میں فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے غیب کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔